وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ بھائی صاحب نے سوال کیا ہے کہ کلمات کفر کتنے ہیں اور کس کس بات سے آدمی کافر ہو جاتا ہے، یعنی مسلمان سے نکل جاتا ہے، اسلام سے نکل جاتا ہے۔ وہ کون کون ایسے الفاظ ہیں کہ آدمی جب بولتا ہے تو وہ ترنت اسلام سے نکل جاتا ہے، یعنی مسلمان نہیں رہتا ہے۔ سب سے پہلے یہ جان لیں کہ عام لوگ بات چیت میں کلمات کفر بول کر اسلام سے نکل جاتے ہیں اور خواہ مخواہ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ اس کا خیال رکھنا بہت ہی ضروری ہے، کیونکہ ہر گناہ کی بخشش ہے، ہر گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دے گا، لیکن اگر کفر بک کر ایمان کھو دیا تو بخشش و مغفرت اور جنت میں جانے کی کوئی صورت نہیں، بلکہ سب دن جہنم میں جلنا لازمی ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شام کو آدمی مومن ہوگا تو سویرے کو کافر، اور صبح کو مومن ہوگا تو شام کو کافر ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ تو کلمات کفر کتنے ہیں اور کن کن باتوں سے کفر لازم آتا ہے، اس کی تفصیل بیان کرنا تو بہت ہی مشکل ہے، لیکن کچھ میں اپنے عوام بھائیوں کو بتانا چاہتا ہوں تاکہ وہ اپنے ایمان کی حفاظت کر سکے۔ آپ سب سے پہلے باادب ہو جائیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول، فرشتے، خانہ کعبہ، مساجد، قرآن کریم، دینی کتابیں، بزرگان دین، علماء کرام، والدین، ان سب کا ادب، تعظیم اور محبت دل میں بٹھا لیجئے۔ باادب انسان کا دل ایک کھرے کھوٹے کو پرکھنے کی ترازو ہو جاتا ہے کہ نہ خود اس کے منہ سے غلط بات نکلتی ہے اور کوئی اگر اپنی زبان سے بکے تو اس کو ناگوار بھی گزرتی ہے۔ اسی لیے ان پڑھ باادب اچھا ہے پڑھے لکھے بے ادب سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے من یعظم شعائر اللہ فانہا من تقوی القلوب، یعنی جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں کی تعظیم کرے تو یہ دلوں کی پرہیزگاری ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ ہنسی مذاق، تفریح و دل لگی کی عادت مت بنائیے، اور کبھی ہو تو اس میں دینی مذہبی باتوں کو مت لائیے۔ ہنسی مذاق میں دینی باتوں کو ہرگز مت لائیے۔ خدائے تعالیٰ، اس کی ذات و صفات، انبیاء کرام، ملائکہ، جنت و دوزخ، عذاب و ثواب، نماز و روزہ وغیرہ احکام شرع کا ذکر ہنسی تفریح میں کبھی نہ لائیے، ورنہ ایمان کے لیے خطرہ پیدا ہو سکتا ہے۔ شعائر الہیہ کے ساتھ مذاق اور استہزاء یہ خالص کفر ہے۔ بعض لوگ اس قسم کی باتیں سب کو خوش کرنے کے لیے بول دیتے ہیں، جن کا بولنا اور برضا خوشی سننا یہ کفر ہے۔ ایسی باتیں کرنے والوں سے دور رہنا نہایت ہی ضروری ہے۔ مثلا بہت سارے لوگ یہ بولتے ہیں کہ سب دھرم سمان ہے، خدمت خلق ہی دھرم ہے، دیش پہلے ہے دھرم بعد میں، ہم پہلے فلاں ملک کے باسی ہیں اور مسلمان بعد میں ہیں، رام رحیم دونوں ایک ہے، وید و قرآن میں کوئی فرق نہیں ہے، مسجد و مندر دونوں خدا کے گھر ہیں یا دونوں جگہ خدا ملتا ہے، نماز پڑھنا بیکار آدمیوں کا کام ہے، روزہ وہ رکھے جس کو کھانا نہ ملے، نماز پڑھنا نہ پڑھنا سب برابر ہے، ہم نے بہت پڑھ لی کچھ نہیں حاصل ہوتا ہے۔ یہ سب کلمات خالص کفر ہیں، غیر اسلامی کافروں کی بولیاں ہیں، جن کو بولنے سے آدمی کافر اسلام سے نکل جاتا ہے، خارج ہو جاتا ہے۔ سیاسی لوگ جو نیتا وغیرہ ہیں، سیاسی لوگ اس قسم کی باتیں غیر مسلموں کو خوش کرنے اور ان کے ووٹ لینے کے لیے بکتے ہیں، حالانکہ دیکھا یہ گیا ہے کہ وہ ان سے خوش بھی نہیں ہوتے اور اپنے ہی دھرم والوں کو عموماً ووٹ دیتے ہیں، اور اس طرح ان نیتاؤں کو نہ دنیا ملتی ہے اور نہ ہی دین ملتا ہے۔ اور جن غیر مسلموں کے ووٹ آپ کو ملنا ہے وہ اپنا دین و ایمان بچا کر بھی مل سکتے ہیں۔ پھر یہ کہ چند روز کی دنیا، اقتدار، نوٹوں اور ووٹوں کی خاطر کیا اپنا ایمان بیچا جائے۔ تو اسی لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ مسلمانوں میں جو نئے فرقے رائج ہوئے ہیں ان سے دور رہنا بہت ہی ضروری ہے۔ یہ ایمان و عقیدے کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے۔ مذہب اہل سنت کے بزرگوں کی روش پر قائم رہنا ایمان و عقیدے کی حفاظت کے لیے نہایت ہی لازم و ضروری ہے، اور مذہب اہل سنت کی صحیح ترجمانی اس دور میں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان نے فرمائی ہے۔ ان کی تعلیمات خالص اسلام ہے، اسی لیے ان کی باتوں پر عمل کریں اور ان کی باتوں پر چلیں، اور کفریہ الفاظ سے ہم لوگ جتنا ہو سکے ان سے بچیں، کیونکہ جب کوئی مسلمان اپنی زبان سے کلمات کفر بک دیتا ہے، کفر کے الفاظ نکال دیتا ہے، تو وہ اسلام ہی سے نکل جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار مولا ہمیں ہمیشہ مذہب اسلام پر قائم اور دائم رکھ، اور دین اسلام کے ساتھ ہمیں اس دنیا سے اٹھا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہو تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن
آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ جب بھی نیو ویڈیو اپلوڈ کریں تو آپ تک پہنچ جائیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔